يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. محترم سامعین، ہم اس سے پہلے کے ویڈیو میں مسلمان کون اور اسلام کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو اسلام کے متعلق بنیادی باتیں بتایا تھا، اور ایک مرتبہ اس حدیث کو دوبارہ دہراتے ہوئے آگے بڑھتا چلا. اس سے پہلے کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسلام کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتاؤ. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور دیگر الفاظ سے دوسرے حدیث میں بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ اسلام اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومُ الرمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بیت اللہ جو اس کی طاقت رکھتا ہو حج کرنا. یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے واضح طور پر بتا دیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. اسلام ان 5 فرض اعمال کو کہتے ہیں اور جو اس پر عمل کرتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں. تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے پہلے رکن کے بارے میں. اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. اس کو کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، اور جب چھوٹے بچوں کو یہ کلمہ یاد دیا جاتا ہے تو اس وقت اسے دوم کلمہ بھی کہتے ہیں. تو اکثر مسلمان اس کلمے کو کوئی نہ کوئی نام سے ضرور پہچانتے ہوں گے. تو اسلام کی یہ پہلا رکن ہے، اسلام کی یہ پہلی بنیاد ہے. جس طرح انگلش میں پلر کہا جاتا ہے، ایک گھر مضبوط ٹھہرنے کے لیے اسے کئی پلروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسلام 5 پلروں پر، 5 رکن پر، ارکان پر کھڑا ہے. تو اس کا پہلا رکن شہادتین ہے، کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. یہ 2 ایسے کلمے ہیں جس کی زبان پر یہ لایا جاتا ہے، اور جو اسے دل سے تسلیم کرتا ہے اور اپنے اعضاء سے عمل کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان اللہ کے پاس بہت ہی اہمیت والا انسان، اور ہر عام آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو یہی کلمہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس کی فضیلت کے متعلق میں صرف ایک حدیث بتاؤں. حدیث قدسی ہے جو کہ مسند احمد میں حدیث مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کئی باتیں کی. تو درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیے کہ اللہ مجھے ایسا ذکر بتا کہ میں تیری زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کروں، تجھے یاد کیا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ ہر عام آدمی بھی پڑھتا ہے، ہر انسان پڑھتا ہے، مجھے ایک خاص ایسی ذکر بتانا کہ میرے ساتھ مخصوص ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، جو تم کو نظر آنے والی
یہ مخلوقات یعنی آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں اور لا الہ الا اللہ کی ایک چیٹی، ایک ورق اور یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزن دار ہو جائے گا۔ اس کی بہت سی اہمیت ہے، یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ اور میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ کلمہ شہادت، کلمہ توحید یہ ایسا کلمہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صرف کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ہاں، اگر داخل ہو سکتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اسے کیسا پڑھنا ہوگا کہ کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ہر کافر، کیا ہر مشرک، ہر انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اس کو واضح کرنے کے لیے علماء اکرام نے اس کے شروط بتائے ہیں، علماء اکرام نے اس سے وضاحت کی ہے کہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جس کے پڑھنے سے انسان جنت کا واجب الحقدار ہو جاتا ہے، کون سے ایسے شروط ہیں، کون سے ایسے شرائط اور اس کے ضوابط ہیں جس کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دی ہے۔ تو یہ علماء اکرام نے 7 شرائط بتائے ہیں، 7 ضوابط بتائے ہیں، 7 اصول بتائے ہیں کہ جو انسان ان 7 اصولوں کے ساتھ، ان 7 شرائط کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید یا کلمہ شہادتین ادا کرتا ہے اپنی زبان سے تو ضرور وہ جنت میں داخل ہے۔ تو میں ایک کے بعد ایک گناتا جاؤں گا، اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور آپ بھی جب بھی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھیں، ان 7 چیزوں کا خیال رکھیں، اور ان 7 چیزوں کے لحاظ رکھنے سے ہی ایک انسان جنت کا حقدار اور مستحق بنتا ہے۔ پہلی چیز جو علماء اکرام نے اس کے شرائط میں سے واجب قرار دیے، العلم، کہ جو بھی آپ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو اس کا علم ہونا چاہیے، کہ زبان سے صرف کلمہ نکال دیے اور اس کلمے سے آپ کو اتنی بھاری جنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر قلب امرئ، تو ایسی جنت جسے آج تک کوئی آنکھ نہیں دیکھی، آج تک نہ ہی انسان کے کوئی کان اس کے متعلق اس کے صفات سنے ہیں، اور نہ ہی انسان کی عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اتنی بھاری اور اتنی زبردست اور اتنی بہت ہی اہمیت والی جنت، بہت ہی قیمتی جنت رب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دے دے گا؟ اس وجہ سے علماء نے پہلی شرط قرار دی کہ علم ہونا چاہیے کہ وہ زبان پر کون سا کلمہ لا رہا ہے، کون سا جملہ وہ زبان پر لا رہا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم رکھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ جو لا الہ الا اللہ زبان پر لاتے ہیں اس کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو علم رکھنا بے حد ضروری ہے، علم کے بغیر انسان جہالت میں کئی باتیں کہہ دیتا ہے، جاہلانہ کلمات زبان پر لا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت جائے گا، جاہل باتیں کرنے سے اسی طرح وہ جہنم میں بھی جائے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ کبھی کبھی اپنی زبان پر ایسا کلمہ یا ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی کلمہ اور جو بھی جملہ آپ زبان پر لاتے ہو اس کا علم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری شرط اور دوسرا اصول جو علماء نے قرار دیا الیقین، کہ جو کلمہ آپ زبان پر لا رہے ہیں اس کا علم تو ہے تو اس پہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ کہ مضبوط آپ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کا مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی وہ ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی وہ ایک ذات ہے جو خالق مالک مدبر ہے، اللہ ہی وہ ایک ذات ہے جو 99 صفت ان تمام صفتوں کا حقدار وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس جیسے طاقتیں اس جیسی ذات نہیں ہے۔ تو اس طرح یقین رکھنا چاہیے۔ کئی ایسے لوگ ہمارے درمیان مسلمان
ہمارے بھائی ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا. اگر ان کو علم، اس کا ترجمہ، اس کا معنی مطلب معلوم ہو، اس پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے پاس اللہ کو حاجت روا چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا بناتے ہیں، دوسروں کو مشکل کشا پکارتے ہیں، دوسروں کے پاس اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہاں پر یقین ٹوٹ جاتا ہے. اس وجہ سے سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو مضبوط یقین رکھنے والے اور ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا. مومن، اصل مومن اور مضبوط مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں تو ہرگز اس میں تھوڑا بہت شک نہیں ہوتا، مضبوط یقین ہوتا ہے. تو علم کے ساتھ ساتھ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہاں وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے، اور اس پر یقین ہونا بے حد ضروری ہے. تیسری شرط علماء اکرام نے رکھی وہ القبول ہے کہ انسان جو اپنی زبان پر کلمہ کہہ رہا ہے اس کا علم بھی اسے ہے، اس پر یقین بھی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے ہر جگہ پر کئی قوانین بنائے جاتے ہیں، اسکول، کالج، ہاسٹل اور کنٹری کے کئی گورنمنٹ کی حکومت کی طرف سے قوانین بنائے جاتے ہیں، اس کا علم ہوتا ہے اور جانتے ہیں کہ اگر قوانین توڑا جائے تو سزا بھی ہوتی ہے. اس کے باوجود انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، قبول نہیں کرتا. یہی شرط علماء اکرام نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کے متعلق رکھا کہ جو آپ زبان پر کہہ رہے ہو، جس کا علم تم کو ہے، جس پر یقین بھی ہے، اسے آپ دل کے ساتھ قبول کرنا بے حد ضروری ہے. زبان پر جو کلمہ لاتے ہو اسے دل میں بھی تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے. اس کے علاوہ کہ آپ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور چل رہا ہے، تو اسی کو نفاق کہتے ہیں. قبول کرنا بے حد ضروری ہے. آپ اس کو قبول کرے بغیر عبادت کرتے بھی رہیں تو یہ آپ کی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی. چوتھی شرط علماء اکرام نے اس کلمہ توحید کے متعلق رکھا الانقیاد. انقیاد کہتے ہیں قبول کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا، جیسا کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورۃ اللقمان میں کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، مکمل اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور وہ احسان کے درجے پر پہنچ چکا ہے، تو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو مضبوطی سے تھام لے. تو علماء اکرام نے یہاں پر سمجھائے کہ جس کا آپ کو علم ہے اور آپ جانتے ہیں، یقین ہے کہ یہ سچ ہے اور آپ اسے دل سے تسلیم کرتے ہیں، تو اس کے بعد تم پر جو واجب الشرط ہے، جو اس کے بعد آپ پر ضروری چیز ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا ہے. یہ 4 شرطیں بے حد اہمیت والی شرطیں ہیں. اس کے بعد علماء اکرام نے 5ویں شرط قرار دی الصدق، کہ آپ جو بھی علم رکھتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اسے قبول کر کے عمل کرتے ہو، اسے سچائی کے ساتھ کرنا چاہیے. منافقت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ بازی نہ ہو. کرتے تو ہیں مگر اس کی خلاف ورزی بھی اس کے ساتھ کرتے تو ہیں، مگر جان بوجھ کے اس کے خلاف ورزی، جان بوجھ کا اس کا انکار کرنا، اس طرح کے کام ہرگز نہ ہو. یہ اس جو اوپر کی 4 شرطیں قبول کیا مگر دل کی سچائی نہیں تھی، اس کا علم بھی تھا، یقین بھی ہے، اسے قبول بھی کیا، عمل بھی کر رہا ہے مگر سچائی سے نہیں، تو یہی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کہلاتے تھے کہ 4 شرطیں قبول کرنے کے بعد وہ سچ نہیں تھے بلکہ اندر سے وہ جھوٹے تھے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ، آپ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اس کو سچائی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. 6ٹھی شرط علماء کرام نے اس کے لیے لازم قرار دی وہ اخلاص ہے، کہ انسان اخلاص کے ساتھ نہ کرے تو اس کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا. جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کا ہر عمل اسی وقت قبول ہوگا جب اس کی نیت خالص ہو، وہ عمل للہیت کے لیے ہو، اللہ کے لیے خالص ہو. تو آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے بھی اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. اگر اللہ کے علاوہ آپ زبان پر کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ پیسے دیں گے،
اس وجہ سے کہ وہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس وجہ سے کہ آپ کو اس کے پڑھنے سے دنیاوی فائدہ ہے، اس طرح کہ آپ کے اندر نیت میں کھوٹ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کے لیے اسلام قبول نہ کر رہے ہو، کلمہ توحید اللہ کے لیے نہ پڑھتے ہو، تو اس وقت سمجھ جاؤ کہ یہ کلمہ پڑھنا آپ کے لیے کچھ ساتھ نہیں دیتا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عبادت کا حکم دیتا ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو چاہیے کہ آپ جب کلمہ توحید، کلمہ شہادت اپنی زبان پر لاتے ہو، علم ہے، یقین ہے، قبول کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، آپ سچائی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اخلاص بے حد ضروری ہے۔ یہ چھٹی 6 شرطوں کے بعد آخری شرط علماء اکرام نے کلمہ توحید، کلمہ شہادت کے لیے لازم قرار دیے ہیں، والمحبہ، محبت کے ساتھ ہو۔ انسان کسی ملک میں رہتا ہے، انسان کہیں پر رہتا ہے، کسی ہاسٹل ہو، اسکول ہو یا کسی مدرسے میں ہو، وہ قوانین کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، ہاں اس پر یقین بھی رکھتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر سزا ہوگی، اسے قبول بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اس کے اندر محبت نہیں ہے کہ وہ عمل کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کی وجہ سے عمل کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو مجبور کر کے عمل کر رہا ہے، اس کے اندر عمل کرنے کی چاہت نہیں، اس کے اندر عمل کرنے کی محبت نہیں، اس کے اندر عمل کرنے کی تڑپ نہیں ہے، تو ایسا عمل اس کے لیے نہ ہی اس کے لیے فائدہ ہوگا، جس کے لیے وہ عمل کر رہا ہے نہ اس کی طرف سے فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت قرار دیتے ہوئے، مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے محبت کو ایک خاص صفت قرار دیا، جیسا کہ کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مومن بہت ہی گہرے تعلق، بہت ہی گہرا تعلق، بہت ہی مضبوط محبت رکھتے ہیں۔ اس طرح آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہو، جب بھی آپ کلمہ پڑھتے ہو تو آپ محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کو اندر دل سے یہ بات نکلنا چاہیے۔ جب یہ 7 شرطیں آپ کے اندر ہوگی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضرور صادق آئے گی کہ ضرور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، جس میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا دخل الجنہ، جو کوئی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو یہ خوشخبری اللہ کے رسول نے اس زمانے میں جس شخص کے لیے سنائی تھی، ہر اس بندے کے لیے قیامت تک باقی ہے۔ جو بھی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت یا کلمہ توحید پڑھتا ہو، ان 7 شروط اس میں ملے جلے ہوں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان و اسلام کو قبول کرتا ہے، اس کے کلمے کو قبول کرتا ہے، اس کے اعمال قبول کرتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت بھی نصیب کرتا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ان شرائط کو یاد رکھیں اور دوسروں تک سمجھائیں اور دوسروں کو آگے بڑھ کر بتائیں، اور جہاں تک نہیں بتا سکتے ضرور آپ ان چیزوں کو ان کے درمیان بڑھا سکتے ہو، شیئر کر سکتے ہو، تو ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں، عمل کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو، سننے والے اور کہنے والے کو، اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عمل قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔